ایک سوچ کے معزز دوستو، میں ہوں رانا حسن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ارطغرل فنی اعتبار سے تو یہ ڈرامہ ایک شاہکار ہی ہے۔ اس کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پر مسلط کردہ احساس کمتری کے تسلط کو توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ خانہ بدوش قبیلے کے اس ڈرامے کی چند اقساط دیکھ کر آپ کے اندر سے وہ احساس کمتری دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو مغرب اور اس کے رضاکاروں نے بڑے اہتمام سے مسلم سماج میں پھیلا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو مسلم تہذیب کے رنگوں پر فخر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کی یہ تہذیب اتنی شاندار ہے کہ 2007 میں رجب طیب اردوغان کی جب ٹرمپ سے ملاقات متوقع تھی تو نیو یارک ٹائم میں ایک رائٹر نے لکھا کہ اگر طیب اردوغان اور ترکی کی نفسیات کو سمجھنا ہے تو ڈرامہ ارطغرل دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ایک لمبی چوڑی فرد جرم عائد کی گئی کہ اس ڈرامے کے ذریعے طیب اردوغان فلاں مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ترکوں میں لڑنے کے جذبات پروان چڑھا رہا ہے، وہ ترکوں کو فخر سے سر اٹھا کر جینا سکھا رہا ہے، وہ اسلامی کلچر کو قابل فخر بنا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ارطغرل ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کائی کی کہانی ہے۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بے رحم معصوموں کے نشانے پر ہوتا ہے اور دوسری جانب منگولوں اور سلیبیوں کے نشانے پر ہوتا ہے۔ ہمت و جرت کی ناقابل یقین داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ ارطغرل کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ہے۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور سلیبیوں سے بھی۔ وہ ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں پرو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت قائم ہوتی ہے اور ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ چرواہوں کا کائی قبیلہ ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد کیسے رکھتا ہے، اس غیر معمولی جد و جہد کی داستان کا نام ارطغرل ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی نے بلا وجہ ترقی حاصل نہیں کی۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہوئے خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ ترکی سماج، آرٹ اور کلچر میں کتنا آگے جا چکا ہے۔ ڈرامہ دیکھتے ہوئے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ پلاٹ کی تعریف کریں، اداروں کی تعریف کریں یا پروڈکشن کے معیار پر ششدر رہ جائیں۔ اس ڈرامے کے 5 سیزن ہیں اور 157 اقساط ہیں۔ ہر قسط کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ پلاٹ اتنا جاندار ہے کہ اتنی اقساط کے باوجود کہیں ٹھہراؤ یا بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ پل پل صورتحال بدلتی رہتی ہے، ایک قسط پر 2 فلمیں بن سکتی ہیں۔ ہیرو کی اداکاری کو چھوڑیے، اس ڈرامے میں ہر کردار اتنا جاندار ہے کہ بندہ اس سے اپنی نظر ہٹا ہی نہیں سکتا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ٹی وی آرٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ابراہیم کے مطابق ڈرامہ 60 سے زائد ممالک میں ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ غور کیجئے کہ پوری مسلم دنیا پر فکر یلغاری کر کے اسے ملامتی صوفی بنا دیا گیا۔ ایسے میں کسی مسلمان ملک میں صرف ایک ڈرامہ تیار ہو، وہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اسے ترکی کا سافٹ ایٹمی بم ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا کہ ارطغرل ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں۔ وہ خود کو ایک بڑی سلطنت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی اس فرد جرم کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈرامہ ترکی میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترکی کی عوام بھی اس جرم میں اردوغان کے ساتھ ہے، یعنی دونوں مل کر مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اردوغان نے ارطغرل کے خلاف ہونے والی سارے پروپیگنڈا کے جواب میں صرف ایک فکرہ کہا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھے گا تب تک شکاری ہی ہیرو بنا رہے گا۔ ناظرین گرامی، میری آپ سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ مسلمانوں میں مذہبی لگاؤ پیدا ہو اور مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں۔ اللہ نگہبان۔